یہ پہلے واقعہ ہے کہ پارلیمان اور عدالت سے اس طرح آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ سی پیک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سیاسی افراتفری نواز شریف نے خود ہمیں آف دا ریکارڈ یہ بتایا تھا جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں، ہم سی پیک چلائیں گے، اور انہوں نے کوشش بھی کی بڑی تیزی سے۔ جنرل باجوہ جو تھے وہ بڑے پرو امریکن تھے، جنرل باجوہ نے اور اس وقت عمران نے بھی سی پیک پر اعتراضات اٹھائے، اور سی پیک جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اس سے امریکہ تو خوش ہوا لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ رک گئی۔ کرتارپور کوریڈور والا، اس کے علاوہ کوئی ایک راجستھان سے بھی بلوچستان، انڈیا بلوچستان کو جو ہے ملانے والا کوئی کوریڈور کا بھی کوئی پلاننگ تھی؟ امریکہ سے تعلقات بگاڑ کر آپ اس ماڈرن دنیا میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے، جبکہ انڈیا بہت زیادہ تعلقات بنا رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ چائنا اس بات پہ تیار ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، اور دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں ہے۔ جس طریقے بخترون گاڑی سے پرویز الہی صاحب کے گھر کو ہٹ کیا گیا، ماضی میں کبھی ایسا دیکھا؟ لوگ پھانسی چڑھتے رہے ہیں، بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے۔ تاریخ تو ہماری بہت ہی خراب ہے۔ ہم بات کریں موجودہ عدلیہ کی تو عدلیہ ڈیوائیڈ تو ہے ہی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ خاموشی مزید دن بہ دن بڑھے گی؟ مئی میں تو الیکشن والے صورتحال نہیں نظر آ رہی۔ جی مئی میں تو نہیں نظر آ رہی، ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اور زیادہ بہتر ہے کہ تب ہی ہوں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں کبھی اتنی سیاسی افراتفری آپ نے دیکھی ہے اور پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے اس طرح دیکھا ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ پہلے واقعہ ہے کہ پارلیمان اور عدالت سے اس طرح آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے خفیہ طور پر یا چھوٹی موٹی واقعات تو ہوتے تھے، لیکن اس طرح مسلسل تنازعہ اور ایک دوسرے کے سامنے آنا یہ میرے پہلی دفعہ ہے۔ سر یہ تمام تر اس سیاسی گرما گرمی میں کشمیر اور سی پیک والا جو معاملہ ہے، کیا دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ؟ پس منظر میں چلے گئے، یہ پس منظر میں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ جس وقت ہوا، مودی نے جس وقت اس کو ضم کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت پاکستان ایک انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ پوزیشن میں تھا، ہم اپنی بات دنیا تک کنوے نہیں کر سکے۔ ہم نے کوششیں کی، عمران نے ہڑتالیں کی، یہ کی وہ کی، لیکن کوئی دنیا پہ اس کا اثر نہیں ہوا۔ اور وہ یوں سمجھے کہ بھارت کا وہ جو ایکشن ہے وہ انٹرنیشنلی اس پہ کوئی کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، اور وہ ایک طرح ہماری بہت بڑی ناکامی تھی۔ اور اس ناکامی کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے کشمیر کی جو جد و جہد تھی اس میں جو زور آ جاتا تھا کبھی کبھار، وہ اب زور بھی نہیں آیا اس کے بعد۔ اور اس کے بعد انہوں نے لیڈرشپ کو پکڑ لیا، کشمیر کے اندر پابندیاں لگا دیں، اور وہ ابھی تک جاری ہیں۔ یہ وہ 2019 میں جو کشمیر کے آئین میں انہوں نے کوئی امینڈمنٹس کی تھیں، یہ سارا اسی معاملہ؟ میں اسی کے ذکر کر رہا ہوں۔ سر سی پیک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سیاسی افراتفری سی پیک دیکھیں ایک بڑی اپرچونٹی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ جہاز میں آ رہے تھے، تو نواز شریف نے خود ہمیں آف دا ریکارڈ یہ بتایا تھا کہ بھئی اس سی پیک کی جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنل کنسپریسی انہوں نے خود بتائی تھی اور ان تک پہنچی تھی، تو لیکن اس کے باوجود وہ ایڈامنٹ تھی اس وقت کی حکومت کہ ہم سی پیک چلائیں گے، اور انہوں نے کوشش بھی کی بڑی تیزی سے، اور اس کو ایڈورٹائز بھی کیا، اور پولیٹیکلی اپنے حق میں بھی یوز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن الٹیمیٹلی جب اس کے بعد کی گورنمنٹ آئی، اور خاص کر جنرل باجوہ جو تھے وہ بڑے پرو امریکن تھے، اور جنرل باجوہ نے اور اس وقت عمران نے بھی سی پیک پر اعتراضات اٹھائے، اور سی پیک جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اس سے امریکہ تو خوش ہوا لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ رک گئی۔ سر کئی حلقوں میں یہ بات چلتی ہے کہ جب حکومت آئی 2018 میں، تب کرتارپور کوریڈور والا، اس کے علاوہ کوئی ایک راجستھان سے بھی بلوچستان، انڈیا بلوچستان کو جو ہے ملانے والا کوئی کوریڈور کا بھی کوئی پلاننگ تھی؟ آپ نے ذکر کیا کہ پرو امریکہ رہے جناب باجوہ، تو اس طرح کا بھی کوئی بات آپ تک میرے علم میں نہیں کوئی ایسا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے پرو امریکہ ہونے میں، اس میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور امریکہ سے تعلقات بگاڑ کر آپ اس ماڈرن دنیا میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے، جبکہ انڈیا بہت زیادہ تعلقات بنا رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بیلنس ہو۔ آپ چائنا، کیونکہ امریکہ تو آپ مدد کر نہیں رہا تو چائنا کر رہا ہے، تو چائنا سے مدد لینی چاہیے۔ چائنا اس بات پہ تیار ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، اور دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں ہے، اس لیے سی پیک ضروری تھا، اور آپ امریکہ کو بھی راضی کرتے اور سی پیک بھی چلاتے، پیرلل چلاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ سر نیشنل لیول پہ بات کریں تو ملکی سیاسی صورتحال دن بہ دن بگڑ رہی ہے، گیٹ توڑ سیاست
जिस तरीके बख्तरबंद गाड़ी से परवेज़ इलाही साहब के घर को हिट किया गया, माजी में कभी ऐसा देखा? नहीं, वो तो दरवाजे तो टूटते रहे हैं, लोग फांसी चढ़ते रहे हैं, भुट्टो को फांसी दी गई है, कोड़े मारे गए हैं, बहुत कुछ बड़ा कुछ जुल्म, तारीख तो हमारी बहुत ही ख़राब है। बहुत बहुत कम्युनिस्ट जो थे उनको बेचारों को अंधेरी गलियों में मारा जाता रहा, बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये ट्रेंड गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। इसको ख़त्म होना चाहिए। सर अभी क्या देखते हैं, अभी भी क्या पीडीएम और कुछ जज्बा शौक शहादत वाला मामला है कि जिस तरीके अदालत और पार्लिमान की जंग चल रही है, आपने कहा माजी में बड़े लोग तख्तादार तक गए, तो अभी भी इस डिजिटल मीडिया के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि अब वहाँ तक बात जाएगी, अब उससे पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा पॉलिटिकल। अगर हम बात करें मौजूदा अदलिया की, तो अदलिया डिवाइड तो है ही है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि खामोशी मजीद दिन ब दिन बढ़ेगी? मई में तो इलेक्शन वाले सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। जी, मई में तो नहीं नज़र आ रही, मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे और ज़्यादा बेहतर है कि तब ही हों और वो एक ही दिन हो, और ताकि कोई डिवाइड ना पैदा हो। बहुत शुक्रिया जी।